28 اپریل 1978 کو سرزمین افغانستان میں ایک ایسا انقلاب اٹھا جس نے اس قوم کی مقدر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ہے افغانستان کے سرخ انقلاب کی کہانی، ایک ایسی بغاوت جس نے مساوات اور نئی مستقبل کا وعدہ کیا، لیکن بدامنی، غیر ملکی مداخلت اور دہائیوں تک جاری رہنے والی جنگ میں بدل گئی۔ افغانستان سرخ انقلاب سے پہلے ایک بادشاہت تھی جس کی قیادت بادشاہ محمد ظاہر شاہ کر رہے تھے، جو دہائیوں تک حکومت کرتے رہے۔ لیکن امن کے اس منظر کے پیچھے ملک میں عدم استحکام، معاشی مشکلات اور تبدیلی کی بڑھتی ہوئی خواہش چھپ رہی تھی۔ 1973 میں افغانستان کی بادشاہت ایک بغاوت میں گر گئی جس کی قیادت بادشاہ کے کزن محمد داؤد نے کی، جنہوں نے خود کو صدر بنانے کا اعلان کیا۔ لیکن داؤد کی حکومت، جو ابتدا میں کچھ لوگوں نے خوش دلی سے قبول کی، جلد ہی آمرانہ ہو گئی اور بہت سے لوگوں کو الگ کر دیا گیا۔ اس نے وسیع اصلاحات متعارف کرائی، لیکن اس کی پالیسیاں مختلف گروپوں میں بڑھتی ہوئی ناراضگی کو کم نہ کر سکی۔ دیہات میں قدامت پسند قبائلی رہنما اور مذہبی گروہ تبدیلی کے خلاف زیادہ مزاحمت پسند ہو گئے۔ اس دوران شہروں میں دانشور طلبہ اور بائیں بازو کی سیاسی گروہ بھی داؤد شاہ کی حکومت کے خلاف منظم ہونے لگے۔ ان گروپوں میں سے ایک پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان بھی تھی، ایک ایسی جماعت جو بائیں بازو کی تحریک سے پیدا ہوئی۔ پی ڈی پی اے نے بے رحم تبدیلی کی خواہش کی، زمین کی تقسیم، خواتین کی حقوق اور جاگیرداری نظام کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ پی ڈی پی اے کی ارکان دو دھڑوں میں تقسیم تھے، ایک خلق جو زیادہ انتہا پسند گروہ تھا اور پرچم جو زیادہ اعتدال پسند گروہ سمجھا جاتا تھا۔ پی ڈی پی اے کا نظریہ سوویت کمیونزم کے قریب تھا اور سوویت یونین کی حمایت کے ساتھ پی ڈی پی اے طاقت حاصل کرنے لگی، لیکن یہ صرف ایک سیاسی جدوجہد نہیں تھی، یہ افغانستان کی روح کے لیے ایک جنگ تھی۔ ملک کا مقدر اب تحریر ہونے والا تھا۔ 27 اپریل 1978 کو پی ڈی پی اے نے ایک جرأت مندانہ بغاوت شروع کی۔ انقلاب رات کے اندھیرے میں ہوا جب فوجی دستوں نے صدارتی محل پر حملہ کر دیا۔ داؤد خان کو پکڑ لیا گیا اور قتل کر دیا گیا اور بادشاہت کو باقاعدہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ پی ڈی پی اے کی فتح تیز تھی، نور محمد ترقی افغانستان کا صدر بن گیا اور ملک ایک نئے غیر یقینی مستقبل کی طرف چلا گیا۔ لیکن یہی انقلاب وعدوں کے برعکس بہت ہی زیادہ پرتشدد بنتی گئی۔ وعدوں کے برعکس اصلاحات اور مساوات کا خواب جلد ہی ایک قیامت میں بدل گیا۔ ترقی کے دور میں پی ڈی پی اے نے سخت اصلاحات نافذ کی، زمین کی تقسیم، خواتین کو حقوق ملنے لگے اور سیکولر تعلیم کو بھی فروغ دیا گیا۔ لیکن ان طریقوں میں سختی بہت تھی اور ملکی سیاسی صفایا اور خونریزی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جو بھی اس نظام کے خلاف تھا اس کو نشانہ بنایا گیا، مخالفین کو پھانسی دی گئی، سیاسی حریفوں کو قید کر لیا گیا۔ صورتحال اس قدر مزید پیچیدہ ہو گئی جب حفیظ اللہ امین، جو خلق دھڑے کا ایک اہم رہنما تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا اور ترقی کے خلاف بغاوت کی۔ چند مہینوں میں امین نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، لیکن اس کی قیادت نے ملک کے بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ سوویت یونین، جو بڑھتی ہوئی عدم استحکام سے پریشان تھا، اس نے افغانستان کی حکومت کو وسطی ایشیا میں اپنی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے اہم سمجھا۔ لہٰذا دسمبر 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، امین کو اقتدار سے ہٹایا اور اس کی جگہ ایک کٹ پتلی حکومت قائم کی۔ سوویت کا یہ حملہ ایک دہائی تک جاری رہنے والی خونریز جنگ کا آغاز تھا۔ افغان مزاحمت کار، جنہیں اس وقت مجاہدین کہا جاتا تھا، انہوں نے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ ان کی مدد امریکہ، پاکستان اور دیگر ممالک نے کی اور افغانستان ایک سرد جنگ کے میدان میں بدل گیا۔ مجاہدین، جو مختلف جنگجو کا مجموعہ تھا، اپنے ملک کو غیر ملکی حملہ آوروں سے آزاد کرانے کے لیے پرعزم تھے۔ جو انقلاب تبدیلی کے لیے شروع ہوا تھا وہ اب ایک مکمل جنگ میں بدل چکا تھا، جو تقریباً 10 سال تک جاری رہی اور لاکھوں جانیں لے گئی۔ سرخ انقلاب نے افغانستان کے لیے ایک نئی صبح کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ فوراً ہی خونریزی اور غیر ملکی مداخلت کی ایک دہشت میں بدل گیا اور افغانستان
جو دہائیوں تک جنگ کی بین چڑھا کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ سوویت یونین 1989 میں واپس چلا گیا، لیکن جنگ یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سوویتوں نے انخلا کے بعد اقتدار کے خلا نے طالبان کی عروج کی راہ ہموار کی، جو 1990 کی دہائی میں افغانستان پر قابض ہو گئے۔ سرخ انقلاب کے نتائج جو نظریاتی لڑائیوں، غیر ملکی مداخلت اور داخلی کشمکش سے پیدا ہوئے، آج بھی افغانستان کی تاریخ میں گونج رہے ہیں۔ افغانستان میں سرخ انقلاب شاید سماجی تبدیلی کی خواہش سے شروع ہوا تھا، لیکن اس کا نتیجہ تکلیف اور جنگ میں ڈوبا رہا۔ افغانستان کی تاریخ میں انقلاب، غیر ملکی مداخلت اور داخلی جنگ کے ذریعے سفر ایک کہانی ہے جو لچک، بقا اور المیہ کی ہے۔ یہ ایک کہانی ہے جو آج بھی جاری ہے، کیونکہ ملک نئی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، لیکن ماضی کی اسباق ہمیشہ موجود رہے ہیں۔